بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا إلى آخره او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی جس رات میں کرنی ہے ہم کو، شعبان کی 15ویں شب میں، اس میں ایک اور چیز ہم کو احادیث پاک میں ملتی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بات ہم کو ملتی ہے کہ اس رات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے، یعنی جو مدینہ طیبہ کا جو انتہائی وسیع و عریض اور انتہائی اللہ تعالیٰ کا جہاں پر خیر و فضل اور کرم ہوتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس قبرستان کے تعلق سے کتاب میں بات لکھی ہے کہ وہ قبرستان ایسا بابرکت ہے کہ وہاں پر 10,000 سے زیادہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آرام فرما ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام وہاں پر آرام فرما ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمانے کے لیے۔ اس لیے علماء کرام نے بات کہی ہے کہ اس رات قبرستان بھی جانا چاہیے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھی جائے کہ آج کل جو حالات جو چل رہے ہیں، جو کورونا بیماری جو چل رہی ہے، جو وبا پورے عالم میں جو چل رہی ہے، تب اس صورت میں ہم نے اس بات پر اصرار ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم قبرستان جائیں گے، کیونکہ حکومت کی جانب سے جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں، تمام مذاہب کے عبادت گاہوں کے تعلق سے جو تاکیدات اور جو اس طریقے سے ہدایت جاری کی گئی ہیں، تو اس کے مطابق عمل کرنے ہی میں زیادہ بہتری ہوتی ہے۔ تو وہاں پر جانا، ہر سال جانا، ایسا احادیث پاک میں ذکر نہیں آیا ہے کہ جانے کو، ہر سال جانے کو لازم، واجب، ضروری، فرض یا ہر سال جانے کو سنت قرار دیا گیا ہو۔ ایسا ہرگز کسی بھی کتاب کے اندر ہم کو یہ احادیث پاک کے اندر نہیں ملے گا، لیکن چونکہ آپ تشریف لے گئے، لہٰذا امت کا یہ عمل رہا ہے کہ اتباعاً ہر سال ہمارے احباب جاتے ہیں اور جانا بھی چاہیے، چونکہ قبرستان جانے سے، وہاں پر جانے کے بعد انسان کو اپنی آخرت یاد آتی ہے، اور انسان کو اس بات کا استحضار ہوتا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ مجھے بھی کئی من مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا، اور مجھ کو اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر جانا پڑے گا، اپنے کاروبار کو، جائیداد کو، رشتہ داروں کو اور مال و زر کو، غرض جتنی بھی چیزیں دولت ہمارے پاس ہیں ان تمام کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ لہٰذا احکامات یہ بھی ہیں کہ ہر ہفتہ یعنی جمعہ کے روز زیادہ بہتر ہے کہ کسی بھی قریب کے قبرستان میں انسان جائے اور وہاں پر جا کر مرحومین کو یعنی ایصال ثواب کرے اور دعائے مغفرت ان کے لیے کرے۔ اور قبرستان کے آداب میں سے ایک ادب یہ بتلایا گیا کہ وہاں پر جب بھی ہم جائیں یا گزریں کسی قبرستان سے تو سلام کرنا چاہیے۔ سلام کے الفاظ یہ ہیں: السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفونا ونحن بالاثر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے قبروں کے رہنے والوں یا اے قبرستان کے رہنے والوں، آپ لوگوں پر سلامتی ہو۔ السلام علیکم یا اہل القبور، تو قبرستان میں مرحومین کو سلام کرنے کا حکم دیا گیا، جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ہونے پر سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جاتا ہے کہ کوئی زندہ دوسرے شخص کو جب ملاقات سلام کرتا ہے تو اس موقع کے الفاظ یہ ہیں، لیکن جس وقت کے قبرستان سے ہم گزریں یا قبرستان ہم جائیں تو وہاں پر ہم یہ کہیں: السلام علیکم یا اہل القبور۔ آگے جملہ ہے: انتم سلفونا ونحن بالاثر، کہ آپ لوگ ہم سے پہلے گئے اور ہم لوگ بھی آپ کے بعد آ رہے ہیں۔ یعنی اس طریقے موت کو بھی یاد وہاں پر کیا گیا، اور یہ بتلایا جاتا ہے کہ بس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ لکھا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے مقدر کیا گیا تھا کہ آپ لوگ ہم سے پہلے جائیں، لیکن موت یقینی ہے، ہر کسی کو جانا ہے، اس لیے ہم بھی آپ لوگوں کے پیچھے آ رہے ہیں۔ ایک تو ادب یہ بتلایا گیا۔ دوسری بات یہ کہ قبرستان کے اندر جب ہم گزریں تو مزارات اور قبروں کے اوپر چپل اور جوتے پہن کر جانے سے منع کیا گیا، قبروں کے اوپر بیٹھنے سے منع کیا گیا، قبرستان میں آگ جلانے سے منع کیا گیا،
اسی لیے علماء کرام نے بات لکھی ہے کہ قبرستان کے اندر اگر بتی عود بتی وغیرہ بھی نہیں جلانا چاہیے، چونکہ آگ دوزخ کی نشانی ہے، یعنی دوزخ کے اندر چونکہ آگ ہوگی، لہذا قبرستانوں کے اندر نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں پر جانے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو جو یاد ہے قرآن کریم، مثلا سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، یہ اسی طریقے سے درود پاک وغیرہ ان چیزوں کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے ہم نے دعا کرنا چاہیے۔ دعا میں ہاتھ اٹھانا بھی وہاں پر ضروری نہیں ہے، بلکہ علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ قبرستان میں قبروں کی جانب ہاتھ اٹھا کر دعا اس لیے نہ کی جائے تاکہ اگر کوئی شخص اگر وہاں سے گزر رہا ہو تو اس کو یہ خیال نہ آئے کہ یہ شخص یا یہ صاحب قبروں سے مانگ رہے ہیں۔ لہٰذا لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے، ایسے خیالات سے بچانے کے لیے بغیر ہاتھ اٹھائے کے دعا کریں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سلام کیا جائے، دوسری بات یہ ہے کہ قبروں کے اوپر چپل اور جوتے پہن کر نہ جائے جائے، تیسری بات یہ ہے کہ اگر بتی وغیرہ وہاں پر جلائی نہ جائے، چوتھی بات یہ ہے کہ قبروں کے اوپر پھول وغیرہ بھی ڈالنے سے چونکہ مرحومین کو کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوتا، لہٰذا قبروں کے اوپر یہ پھولوں کی چادر ہے یا پھول وغیرہ ڈالنا یہ پیسے کو ضائع کرنا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اتنی ہی قیمت، جتنی قیمت میں پھولوں کی چادر آتی ہے یا پھول آتے ہیں، اتنی قیمت صدقہ کر کے مرحوم کو ثواب پہنچا دیا جائے، زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم کو یاد ہے درود پاک ہے، کلمہ طیبہ ہے یا یاسین شریف وغیرہ ہے، لیکن قرآن کریم کو قبرستان کے اندر لے کر نہیں جانا چاہیے۔ جو زبانی یاد ہے وہ پڑھ لیا جائے، اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ یا اللہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے اوپر آپ بہت زیادہ ثواب عطا فرمائیے، اور جو پڑھنے میں جو غلطی ہو گئی تو یا اللہ آپ اس کو درگزر فرمائیے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ یا اللہ ہم نے جو پڑھا ہے اس کا ثواب تمام مرحومین کو، یعنی جتنے بھی لوگ اس قبرستان کے اندر آرام فرما ہیں ان تمام کو یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم ثواب عطا فرما دیجئے۔ یقین جاننا چاہیے کہ اگر ہم نے سورہ اخلاص پڑھا ہے، وہ سورہ اخلاص کا ثواب جو 10 پارے ملتے ہیں، ہر مرنے والے شخص کو انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب ملے گا، بشرطے کہ ہمارا گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ویسا ہی ہو۔ چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ ابھی تک یہ دنیا بنی ہے جب سے، یا یہ قبرستان جب سے قائم ہوا ہے، یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آرام فرما ہیں تو یا اللہ ان تمام کو آپ اپنے فضل و کرم سے، یہ میں نے جتنا قرآن کریم یا کلمہ طیبہ یا درود پاک پڑھا ہے، یا اللہ آپ اس کا ثواب عطا فرما دیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کرنا چاہے کہ یا اللہ ان تمام کی بخش فرمائیے، ان تمام کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیے، ان تمام کے گناہوں کو یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے۔ تو یہ چیز ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ لیکن آج کل جو حالات جو چل رہے ہیں کہ عبادت گاہوں میں جا کر بندگی کرنے کی جو ممانعت جو چل رہی ہے، سارے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے جو پابندی عائد کی گئی ہے، اس لیے ہم نے نمازوں کا بھی اہتمام، یعنی اس طریقے سے جب پابندی عائد کر دی گئی ہے تو اپنے گھروں کے اندر کرنا چاہیے۔ گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں سب نے مل کر باجماعت نماز پڑھنا چاہیے، کہ نماز پڑھانے والے صاحب نماز پڑھائیں جو بالغ ہوں، اور ان کے آزو بازو مرد حضرات ہوں تو وہ کھڑے رہیں، ان کے پیچھے بچے اور ان کے پیچھے خواتین۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آج کی رات میں جو جاگنا ہے، عبادت کرنا ہے، یعنی شب برات کے اندر، تو اپنے اپنے گھروں کے اندر ہی عبادت اور بندگی کی جائے۔ مسجد میں جانا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، تو وہاں پر جا کر قبرستان میں ایک تو ایک ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور وہاں پر بشرطے کی اجازت ہو۔ لیکن آج کل کے حالات میں اجازت نہ ہونے کی وجہ سے گھر سے جب ہم ایصال ثواب کریں گے تو اتنا ہی ثواب ملے گا، کسی قسم کی ثواب میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کسی شخص نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے گھر سے بخشا تو اس کے ثواب میں کمی ہو جائے گی، اور وہی سورہ فاتحہ پڑھ کر قبرستان میں جا کے ثواب بخشے تو ثواب ملے گا زیادہ، ایسا نہیں۔ قبرستان میں عبرت حاصل کرنے کے لیے جانا ہے، وہاں پر یعنی اس طریقے سے اپنی آخرت کو اور اپنی قبر والی زندگی کو یاد کرنے کے لیے جانا ہے۔ جیسا کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ کسی قبر پر کھڑے ہوتے ایصال ثواب کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتی۔ پوچھے جانے پر آپ نے بتلایا کہ میں نے آپ سے سنا ہے
کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. اس میں اگر کوئی شخص کامیاب اگر ہو جائے تو اس کے بعد والی ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اس میں ہی اگر انسان اگر پکڑ لیا جائے، یہیں پر اگر اس کی گرفت اگر ہو جائے تو بعد والی منزلیں اور دشوار ہو جاتی ہیں. لہٰذا سبھی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ ایسے حالات اور نزاکت کے موقع پر، اور جبکہ بندش ہو، اور بندش بھی عوامی فائدے کے لیے ہو، اس لیے قبرستان جانے کا اور وہاں پہ جا کر بھیڑ کرنے کا اور سلسلہ ہم اس طریقے سے قائم نہ کریں. اور نوجوان بچوں سے بھی گزارش کی جائے گی کہ سڑکوں کے اوپر یا یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں گھومے نہیں، اور اسی طریقے سے لہو و لعب کے اندر، گاڑیاں دوڑانے کے اندر، پیٹرولنگ کرنے کے اندر، یہ اسی طریقے سڑکوں کے اوپر چیخ پکار شور و شور کرنے سے یعنی اس طریقے اپنے آپ کو بچائیں. اس سے بہتر بات تو یہ ہے کہ انسان یا وہ شخص یا کوئی بھی شخص یعنی عشاء کی نماز پڑھ لے جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز پڑھے اور سو جائے، وہ بری بات نہیں ہے. لیکن اس میں عبادت نہ کر کے لہو و لعب کے اندر مشغول ہو جانا اور کھیل کود کے اندر مصروف ہو جانا، سڑکوں کے اوپر گھومنا پھرنا، یہ اسی طریقے سے لا یعنی باتوں کے اندر مصروف ہونا، کارنروں کے اوپر جا کر ٹھہر جانا، فٹ پاتھوں کے اوپر بیٹھنا، یہ انتہائی محرومی اور بدنصیبی کی بات ہوگی. کہ ایک جانب تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لا کر وہاں پر بار بار اعلان فرمائے اور صبح صادق تک اعلان فرمائے کہ کون ہے جو مغفرت کا چاہنے والا ہے، کون ہے روزی طلب کرنے والا ہے، کون مصیبت زدہ ہے. اور دوسری جانب یہ ہے کہ بندے ایسی لاپرواہی ناقدری کریں، یہ انتہائی محرومی کی بات ہوگی. لہٰذا قبرستان جانے کے بجائے اپنے اپنے گھروں سے ہی ایصال ثواب کریں، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر ایک بات یہ بھی فرمائی گئی ہے کہ فقوموا لیلہا کے ساتھ ساتھ آتا وصوموا یومہا، کہ اس کے بعد والے دن میں روزے کا اہتمام کیا جائے. اس اعتبار سے اب جو اس سال جو شب براءت ہے وہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب ہے، یعنی اتوار کا دن گزرنے کے بعد اور پیر کا دن آنے سے پہلے پہلے جو رات ہے، یا ان دو دنوں کے درمیان جو رات کہلائے گی وہ شب براءت ہے یا لیلۃ البراءت ہے. یہ اسی طریقے سے فیصلے والی رات ہے، رحمت والی رات ہے. لہٰذا اب جب یہ رات گزر جائے گی جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اب اس کے بعد والا دن جو آئے گا پیر کا دن، اس روز ہم کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن اس روزے کو بھی لازم، واجب، فرض، ضروری قرار نہیں دیا گیا ہے. جس طریقے سے رمضان شریف کا روزہ ہے تو ویسا یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ اگر رکھیں گے اگر تو اجر و ثواب، نہیں رکھیں گے تو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں. رکھنے والوں نے اپنے طور پر فخر نہیں کرنا چاہیے، اور جنہوں نے نہیں رکھا ہے ان کو کڑوی نگاہوں سے یا حقیر نگاہوں سے دیکھنا نہیں چاہیے. اس لیے کہ اس روزے کے بارے میں حدیث پاک میں کوئی سختی سے حکم نہیں دیا گیا، اس کو واجب اور لازم نہیں کیا گیا. اگر طاقت ہے تو بھی یعنی انسان رکھ بھی سکتا ہے، اور طاقت ہونے کے باوجود بھی نہ رکھے اگر، تو کسی قسم کی کوئی ملامت شریعت کی جانب سے نہیں کی گئی ہے. جب شریعت کی جانب سے ملامت نہیں ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے، تو ہم نے کسی کو حقیر نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے. ہاں اگر رکھ لیتے اگر ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرمائیں گے. دیگر روزوں کے بارے میں تو احادیث پاک کے اندر آتا ہے، مثلا عرفے کے روزے کے بارے میں ہم کو بات ملتی ہے، 9 ذی الحجہ کے بارے میں گزشتہ ایک سال کے اور آئندہ سال گناہ معاف ہو جائیں گے. رمضان کے روزوں کے بارے میں ہم کو ملتا ہے کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. محرم کے روزے کے بارے میں ہم کو ملتا ہے کہ اس سے گزشتہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. غرض یعنی بہت سارے نیک اعمال پر کیا اجر و ثواب ملے گا اس کو بتلایا گیا، لیکن اس روزے پر کیا اجر و ثواب ہے حدیث پاک میں نہیں بتلایا گیا. لیکن سمجھنا چاہیے کہ بعض چیزوں کے ثواب کو اللہ رب العزت نے پوشیدہ رکھا ہے. اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی ہے. نہیں فرمانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بغیر اجر و ثواب کا میری طرف سے وعدہ نہیں کیا گیا، یہ وعدہ نہیں کرنے کے باوجود روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے. لہٰذا اگر ہماری طبیعت اگر چاہے بشاشت اور طبیعت میں اگر نشاط اگر رہے تو روزہ رکھیں. رہ گئی بات کہ روزے کی نیت کیا کریں گے، تو روزے کی نیت 15 شعبان کی نیت کرنا چاہیے، یعنی شب براءت کے دوسرے روزے روزہ رکھا جاتا ہے.
15ਵੀं तारीख का मैं शाबान की 15वीं तारीख का मैं रोज़ा रखता हूँ, ये नियत की जाए। या ये नियत की जाए जिस तरीके से हम ये नए रमज़ान में नियत करते हैं कि नवई तो नसूम गदन लिल्लाहि ताला, कि मैं आने वाले कल के दिन रोज़ा रखने की मैं नियत करता हूँ। ये अरबी में दुआ बतलाई जाती है रमज़ान शरीफ के मौके पर। तो ये नियत हमने कर लेना चाहिए कि 15वें शाबान की हम रोज़े की हम नियत कर रहे हैं। इसी तरीके सहरी कब तक करना चाहिए? तो सहरी के बारे में यह है कि हम 4:45 बजे तक यानी सहरी से फारिग हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर बाद में यानी वक्त शुरू हो जाता है, जो फजर का वक्त शुरू होता है। लिहाजा 4:45 बजे तक हम सहरी से हम फारिग हो जाएं। और जिस वक्त के यानी जब हम रोज़ा खोलेंगे, इफ्तार करेंगे, उस मौके पर क्या दुआ पढ़ना चाहिए? उस मौके पर वही दुआ पढ़ी जाएगी जो दुआ के हम रमज़ान शरीफ के रोज़े में पढ़ते हैं, कि जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु फ़तक़ब्बल मिन्नी, या अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु फ़तक़ब्बल मिन्नी, तभी काफ़ी है। या उर्दू में भी कह सकते हैं कि अल्लाह मैंने आपके लिए रोज़ा रखा, यानी आपकी रज़ा और खुशनुदी के लिए, अल्लाहुम्मा लका सुमतु वाला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, और या अल्लाह मैं आपकी रोज़ी से, आपके अता करदा रिज़्क़ से या अल्लाह मैं इफ्तार करता हूँ, फ़तक़ब्बल मिन्नी, तो या अल्लाह आप मेरे इस रोज़े को कबूल फरमा लीजिए। तो ये दो बातें आज की इस मजलिस में अर्ज़ करनी थी। एक तो यह है कि कब्रिस्तान में जाकर, वहाँ पर जाकर ईसाल सवाब करना, दुआए मग़फ़िरत करना, ये लाजिम और वाजिब नहीं है और इसको ज़रूरी करार नहीं दिया गया है। दुनिया के किसी भी हिस्से से इंसान अगर ईसाल सवाब करेगा तो उसको सवाब उतना मिल जाएगा। और आज के ज़माने में तो इस बात को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है कि इंसान किसी देहात से, किसी छोटे मकाम से, किसी ताल्लुक़े से, अपने घर से, अपने ऑफिस से, अपने महल्ले से, किसी भी जगह से बैठकर मुल्क के किसी भी कोने से वहाँ का रिजर्वेशन रेलगाड़ी का टिकट बना लेता है। ये इसी तरीके से एसी का या फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का, 2 टायर और 3 टायर का अगर वो रिजर्वेशन बनाता अगर है तो वहाँ से एक बात तो रिजर्वेशन बन जाता है। और दूसरी बात यह है कि फासले की बिना पर रुपया पैसा कम ज़्यादा हरगिज़ नहीं लगता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स दिल्ली का टिकट बना रहा है अपने शहर में बैठकर या नांदेड़ में बैठकर, तब इसकी वजह से कि तकरीबन 1800 किलोमीटर होने की वजह से यहाँ से हमको टिकट बनेगा इंतहाई महंगा। और कोई शख्स आगरे से या झांसी से अगर टिकट बना रहा है या मथुरा से टिकट अगर बना रहा है तो उसका टिकट कम पैसों में बनेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो कहीं से भी इंसान किसी भी कोने से बैठकर अपने वतन अजीज़ में किसी भी जगह से किसी भी स्टेशन का टिकट निकाल सकता है और रकम उतनी ही लगेगी। एक शख्स ने मिसाल के तौर पे नांदेड़ से टिकट निकाला, दिल्ली से यानी इस तरीके से कर्नाटक जाने का, बेंगलुरु जाने का, उसको जो लागत आएगी, तो अगर कोई शख्स अगर आगरे से टिकट निकालता है कि मुझे फला तारीख में यानी दिल्ली से बेंगलुरु जाने का है, दोनों शख्सों ने अपने अपने मकाम से टिकट निकाला तो 1 रुपये का भी फर्क नहीं आएगा। तो इसी तरीके से कोई भी शख्स अपने घर में बैठकर अगर सूरह फातिहा या सूरह इखलास अगर पढ़ेगा, सवाब बख्शेगा तो कोई कमी नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि रोज़ा रखना हमारे लिए मुस्तहब ये न करार दिया गया है, लाजिम और ज़रूरी नहीं है। लिहाजा रोज़े का हम एहतमाम करें, जी चाहे, नहीं अगर चाहे तो नहीं रखने में कोई हर्ज की बात नहीं है। ये बात अर्ज़ करनी थी। अल्लाह ताला हम सब को इखलास से अमल सालेह की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।